بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر نصرت ایلیگنس لرننگ فورم کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو آج میں ایک سٹوری سے بات شروع کرتی ہوں اور آپ کو وہ سٹوری سن کر آپ کو جو آج کل کی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل کی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سٹوری کہاں سے یہ چیز ہم انڈرسٹینڈ کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں آپ نے سب نے موسٹ آف دا پرسنز نو اباؤٹ ہوم الون اسٹوری، ہوم الون پارٹ 1، ہوم الون پارٹ 2 اور ہوم الون پارٹ 3۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا ریکال کرواؤں تو وہ اسٹوری کیا تھی کہ ایک فیملی ہوتی ہے، پیرنٹس، ماما بابا اینڈ ان کا بیٹا، اور وہ ہیلن، آئی تھنک سو اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو میں اس کا نام جو پروناؤنس کر رہی ہوں اس کا نام ہیلن تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کرسمس کی ہالیڈیز کے لیے جاتے ہیں، ہیلن بائی چانس ان سے مس ہو جاتا ہے، یعنی کہ لائک وہ ساتھ نہیں جا پاتا اور ہیلن گھر پر اکیلا رہتا ہے۔ اب جو کچھ شرارتی لوگ ہوتے ہیں اور جو چور ہوتے ہیں، جو کچھ تنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہیلن کو جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ گھر میں اکیلا ہے تو وہ اس کو شاپنگ مال، اس کے گھر پر اس کو پورا کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے گھر میں آ کر انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ میں اس سٹوری کو ڈسکس کیوں کر رہی ہوں؟ میں اس سٹوری کو ڈسکس اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ دیکھیے اس سٹوری سے ہم ایک چیز لرن کرتے ہیں۔ ایز اے چائلڈ آئی لرن کہ یس، اگر کوئی آپ کے گھر پر اٹیک کرتا ہے، اگر کوئی آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ مجھے یہ سٹوری اس لحاظ سے اچھی لگتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو انگریزوں نے خود فریڈم آف اسپیچ کی بات بھی کی۔ انگریزوں نے آپ کو ایک بچے کو بھی سکھایا کہ اگر تمہارے گھر پر کوئی اٹیک کرتا ہے، اگر تمہیں کوئی تھریٹ کرتا ہے تو تم نے اپنا ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے۔ تو پھر شاید امریکہ بھول بیٹھا تھا کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے پلان کیا ایران کے سپریم لیڈر کو ان کا مرڈر کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت لکھی تھی۔ اب دیکھیں ایک اور میں یہاں کچھ تلخ اور کچھ انٹرسٹنگ فیکٹرز شیئر کرتی ہوں۔ ایک پرسن جو ہی واز ایٹ دا ایج آف 86، ہی واز کینسر سروائیور، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اگر 86 پہ بھی ہم بہت زیادہ جمپ بھی لگائیں کینسر سروائیور پرسن، تو وہ بہت زیادہ بھی جی لیتے، بہت زیادہ بھی، تو شاید 10 سال اور 8 سال اور 9 سال اور 2 سال اور، بٹ اگین اگر وہ بندہ اتنا کمیٹڈ نہ ہوتا، اگر وہ لیڈر اتنا اپنی قوم کے ساتھ کیئرنگ نہ ہوتے تو شاید شہادت نہ ہوتی ان کے نصیب میں۔ لیکن ڈیفینیٹلی جب اگین لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی وہ بختر بند گاڑیوں میں کیوں نہیں چلے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مثال لیتے ہیں، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں، جب ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مثال لیتے ہیں، اور جب ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مثال لیتے ہیں، تو ہمارے پاس بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر ان لوگوں نے اپنی عوام کو پروٹیکٹ پہلے کیا، خود کو بعد میں رکھا، خود کو پیچھے رکھ کر اپنی عوام کو سیف کیا۔ اب اس کا جواب بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ یہ فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے۔ میں یہاں پر اس چیز کو میں کوئی پولیٹیکلی ڈسکس نہیں کر رہی، بٹ میں یہاں پر کچھ چیزوں کو، اس سینیریو کو میں آپ کی آرگنائزیشن سے ریلیٹ بھی کروں گی، اس سینیریو کو میں آپ کے گھر سے بھی ریلیٹ کروں گی۔ اب دیکھیں ہوم الون مووی کا میں نے پرپس آپ کو بتایا کہ ہوم الون میں بہت کلیئر کٹ میسج، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، اور ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے خود اپنے بچپن میں بہت دفعہ دیکھی، بٹ پھر جب ہمارا فرسٹ نیفیو ہوا، آئی اسٹل ریمبر کہ جب اس نے آنا اور اس نے کہنا خالہ میرے ساتھ دیکھو، اور ایک دن میں نے اس کو غصے میں کہا عمر بس بہت ہو گئی، اب اس کو جا کے ڈسکارڈ کر دو، اس کو فلیش آؤٹ کر دو، اور اس بچے نے وہ ایکٹ کر دیا۔ لیکن پوائنٹ یہاں یہ ڈسکس کرنے کا یہ ہے کہ اس مووی میں اگر آپ کو ریکال کرنا ہے تو آپ سب دوبارہ جائیں، وہاں پر ڈیفرنٹ سینیریوز ہیں کہ وہ بچہ شاپنگ مال میں جاتا ہے، وہ بچہ جب گھر سے باہر جاتا ہے، وہ بچہ جب گھر میں اکیلا ہوتا ہے،
تو چور اس کے گھر پر آ کر اٹیک کرنا چاہتے ہیں، اس کو تھریٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور پھر آگے سے وہ کیا ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں وہ آپ سب دیکھ کر بہت انجوائے کریں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کرنٹ سینیریو میں۔ ویسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ امریکہ، لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستانیوں کو امریکہ جانے کا بہت شوق ہے۔ شاید ایک ٹائم پر میرے خیال سے میرے دماغ میں بھی ایک ہو، اور میرے دماغ سے زیادہ کچھ میرے سراؤنڈنگ کے کچھ لوگوں نے، میرے بہت زیادہ، جو شاید میں کہہ سکتی ہوں میرے بہت ویل ویشرز، تھینک یو سو مچ، بٹ آل آف دیم، کہ جنہوں نے میری یہ آنکھیں کھولی اور مجھے احساس ہوا کہ نہیں، کہیں باہر جانے سے بہت بہتر ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی کیئر کروں، میں اپنی ماں کے ساتھ، جو میری ماں نے میرے لیے لائف سپینڈ کی، میری ماں نے میرے لیے جو قربانیاں دی، میں ان کو کبھی اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ اب میں اس کی بات پر بھی آتی ہوں۔ ہمارے بہت سارے بچے، ہمارے بہت سارے فیملی ممبرز ہمیں یہ کہنے اور کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں، بٹ کیا آپ اس ملک میں جانا چاہتے ہیں جہاں کا پریزیڈنٹ کا دماغ میں فریڈم آف سپیچ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے ملک، دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بہت کلیئر ایگزامپل دی ہے کہ ہوم الون میں دکھایا کہ ایک بچے کو، ایک 10 ایئرس کے بچے کو بھی یہ سینس ہے کہ یس اٹس مائی ہوم، آئی وانٹ ٹو سیو اٹ۔ تو ایک ملک کا پریزیڈنٹ بندہ جو 86 ایئرس کی ایج میں ہے، اور جو بندہ تھرو آؤٹ دا لائف اپنی ایک کمانڈو لائف سپینڈ کر چکے ہیں، جو اپنا علاج کروانے کبھی ایران سے باہر نہیں گئے، تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ ان کو کہیں کہ چلیں جی آئیں نکلے، اور ہم امریکنز کو آپ اندر آنے دیں، ہم اسرائیلینز کو اندر آنے دیں، اور ہم آپ کے ملک پہ حکومت کریں گے۔ اٹس ناٹ لائک تھرلنگ کائنڈ آف مووی، اٹس اباؤٹ دا ٹرو فیچر، کہ ایسے ہی جیسے آپ کسی کے گھر میں جب گھستے ہیں، آپ کسی کے گھر میں جب اٹیک کرتے ہیں، تو وہ چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا نا، تو وہ بچہ بھی اپنی فل ایفرٹ کرے گا۔ ان کے پیچھے تو ماشاءاللہ سے پوری ایران کی سپورٹ، اور میرے خیال سے جاتے جاتے بھی علی خامنائی صاحب نے ہم سب مسلمانوں کی سمیت میرے، ہماری آنکھیں کھول دی ہیں کہ وی آر مسلم، وی آر ٹرو مسلم، بٹ ہاؤ کین وی پروو اٹ؟ دیکھیے ماما ایک بات بہت اچھی کہتی، ماما کہتی تھیں کہ بیٹا مومن اور مسلمان میں ایک فرق ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ تو کیا ہم اللہ کی مانتے ہیں؟ قرآن میں تو یہ کہیں بھی نہیں ہے نا، اہل تشیع، اہل حدیث، اہل سنی، کہیں پر بھی نہیں۔ قرآن میں جسٹ ورڈ ہے مسلم کا۔ تو کیا اس وقت تمام جو مسلمان قوم ہے وہ ایک یونائٹڈ ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب غزہ پر اٹیک ہوا تو سب نے کہا کہ یہ اگلا نمبر ہمارا بھی ہو سکتا ہے، بٹ سب ویٹ کرتے رہے، سب آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ امریکہ بہت مزے سے کہتا ہے کہ جی ہم فریڈم آف سپیچ دیتے ہیں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جو رجیم کی بات کر رہا ہے، وہ جو چینج کی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ایران میں وہ چینج لانا چاہتا ہوں جو ایران کی قوم پسند کرتی ہے۔ پہلے مجھے تو یہ کوئی سمپل بتا دے ڈیفینیشن کہ ایران کی کون سی قوم نے آپ کو آ کے کہا ہے کہ ہمیں یہاں پر بے حیائی بغیرتی چاہیے؟ ایسا کسی نے نہیں کہا۔ اور اگر کوئی عبایا لیتا، اگر کوئی پردہ کرتا، تو یہ کس نے کہا کہ وہ بندہ یا بندی وہ آزاد نہیں ہے، اس کی سوچ آزاد نہیں ہے۔ اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ۔ ایک اور چیز آتی ہے کہ دیکھیں جیسا آرگنائزیشنز میں یہ لیسن ہم لوگ دل سے، جو اگر کہتے ہیں نا کہ ہم کھل کے کسی بات کو ڈٹ کر کہنا بہت ہمت کی بات ہوتی ہے، ہمارے یہاں پر بھی بہت لوگوں کو قوت کا، اپنی پوزیشن کا اتنا مان ہوتا ہے کہ وہ ایک عورت پہ بھی انگلی اٹھا کے اور بڑے روڈ اور بڑے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں کہ ایسے تو نہیں مجھے مینجمنٹ نے یہ بنا دیا، یہ ورڈ کہنا، اور ایسے بات کرنا کہ جیسے اگلا بندہ کوئی حقیر بندہ ہے، اگلا بندہ آپ اس کو پاؤں دے کے گزر جائیں گے۔ نہیں، اس وقت سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ صرف اور صرف ڈر اللہ کا ہو، اللہ جو چاہے وہ کرے۔ اب اس میں تھوڑا سا ایک کریڈٹ پاکستان کو ضرور دیتی ہوں، اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے
کہ ظاہر بات ہے کہ جب سارے اسلامک ملک خاموش کھڑے ہوئے ہیں، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی ویٹ کر رہا ہے کہ سلنڈر کر جائے، ایران سرنڈر کر جائے۔ ایران سرنڈر کیوں کر جائے بھائی؟ آپ کے بتاؤ، اگر آپ کے گھر پر اٹیک ہو، آپ کے، میں ملک کی بات نہیں کر رہی، آپ کے صرف گھر پر اٹیک ہو، کوئی آپ کے گھر میں چور ڈاکو آ کے رہنا شروع کریں، یا کوئی آپ کے گھر میں آپ کے بچوں اور آپ کے اوپر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ بھی سوچنے کا سوال ہے۔ اب پاکستان کو کریڈٹ کس طرح جاتا ہے کہ پاکستان نے پہلے بھی ایرانی جو سپریم لیڈر ان کی شہادت پر بھی پاکستان نے اس پہ بھی مذمت کی۔ پاکستان میں جب نیو سپریم لیڈر بنائے گئے، اور اچھا ایک اس پہ بھی بڑی انٹرسٹنگ پارٹ آتا ہے، امریکہ نے بڑے مزے سے کہہ دیا ہے کہ مجھے یہ بندہ پسند نہیں، میں اس کو نہیں بنانا چاہتا تھا۔ بٹ پلیز فار گاڈ سیک، اب سارے ملکوں کو سمجھنا ہے کہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ خود بنانی ہے، امریکہ نے نہیں بنانی۔ آپ دیکھیں، ہم بچپن میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور مجھے لگتا ہے وہ سچ ہو جائے گا۔ ہم سب کہتے ہیں نا، بچپن سے ہم نے سنا، ہمارے سراؤنڈنگ میں لوگوں نے ہم نے کہا کہ ہم نے امریکہ جانا ہے یا ہمیں امریکہ جانے کا شوق ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں امریکہ جانے کا شوق نہیں ہے۔ ہاں البتہ امریکن پریزیڈنٹ کو ایشین اور جو ہمارے یو ای سائڈ کے کنٹریز ہیں، جیسے ایران ہو گیا، عراق ہو گیا، دبئی ہو گیا، ان سب جگہوں پر امریکہ کو آنے کا شوق ہے، تبھی تو وہ گھر اپنے سکھ چین سے بیٹھتا نہیں ہے۔ تو ان باتوں پر آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ابھی بھی آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ خاموشی بہترین ہتھیار ہے؟ کیا ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ ہم امریکہ سے ڈر کر بیٹھ جائیں گے تو پھر اللہ ہماری مدد کرے گا؟ نہیں، امریکہ کو ایک کلیئر کٹ میسج دینا بہت لازمی ہے، جو ایران نے دیا ہے، جو ایران کی گورنمنٹ نے دیا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یس، ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دیکھیں، ان کا جو بھی ایک پرسپیکٹیو ہے وہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہی۔ میں یہ سے بینگ اسلامک کنٹری جو انہوں نے بیہیو کیا ہے، ہم سب کو بھی شاید تھوڑے سے لیسن لرن کرنے چاہیے، ہمارے لوگوں کو بھی لرن کرنا چاہیے کہ آج ہمارے ملک میں جو آزادی کے نام پر گیم چل رہی ہے، عورت مارچ اور یہ سب کچھ، عورت تو پہلے امپاورڈ ہے۔ عورت کو آپ رلا دلا کر آپ اس کے آنسو کے اوپر کہو کہ عورت میرے سامنے جھکے، تو پھر عورت کو آپ عزت دو گے؟ تو وہ عزت نہیں ہے۔ اصل عورت وہ ہے، اصل مسلمان وہ ہے جو اپنے آنسو اپنے اندر رکھے اور ڈٹ کر بات کرے، ڈٹ کر لوگوں کو فیس کرے۔ تو اس ہوم الون مووی سے ہم لرن تو یہ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں گھستا ہے تو آپ اس کو کیسے شٹ اپ کال دیتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک پرسپیکٹیو اور ڈسکس ضرور کرنا چاہوں گی۔ اگر ایک نااہل بندے کو ایک ہائی پوزیشن دے دی جائے، چاہے وہ آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ ملک ہو، اور چاہے وہ کہیں کا بھی، یعنی کہ لائک ایک گھر کا سسٹم بھی دیکھ لیں، میں ایک ملک سے بات نہیں کرتی، پہلے ایک آرگنائزیشن سے کرتی ہوں۔ اگر ایک آرگنائزیشن پہ ٹاپ جو پرسن ہے، جو ڈیسیژن میکر ہے، وہ نااہل ہوگا تو وہ اپنے نیچے سارے نالائق اور نااہل لوگ لائے گا، اور وہ جو اس کے لائے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ خود پوری آرگنائزیشن کے تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اور یہی حال آپ دیکھیے، امریکن پریزیڈنٹ اور ان کی نااہل جو ان کی ساری کیبنٹ ہے، اس نے بھی یہی حال کیا۔ ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ غزہ میں جو سب کچھ ہوا، لوگوں کو مار کر آپ کہیں کہ ہم نے ان کی آزادی کی ہے، جہاں کوئی بچہ ہی نہیں بچا، جہاں کوئی صحیح سلامت بچہ ہی نہیں ہے۔ آپ ایران میں بچیوں کے اسکول پہ اٹیک کر کے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک مشکل آنے والے دور سے، پردے سے بچا لیے، یہ آپ کو کس نے حق دی ہے؟ یہی حال ایک نالائق اور نااہل جو آرگنائزیشن کا لیڈر ہوتا ہے وہ بھی یہ حال کرتا ہے، اور ایک ملک کا لیڈر بھی دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان پرسپیکٹیو میں غور کریں اور اپنی آرگنائزیشن اور اپنے ملک کو بچائیں۔ اسی طرح بہت ساری آرگنائزیشنز کی میں ایگزامپل لوں گی۔ میں نے کہا نا کہ میں یہاں سیاسی نہیں، آپ لوگوں کے رویوں کی بھی بات کروں گی، سراؤنڈنگ کے رویوں کی۔ ایک آرگنائزیشن میں ایک
سینئر پرسن کو لگتا ہے کہ نہیں اس ڈپارٹمنٹ میں 2 لوگ ہونے چاہیے، ایک میری مرضی کا اور ایک جو کام کرنے والا بندہ ہے، تو کوئی لاجکس نہیں ہوتی ہیں. ٹوٹل اسٹوپیڈیٹی ہیں یہ ساری باتیں، کیونکہ ریزن یہ آتی ہے جس بندے کو کام آتا ہے وہ بیوقوف نہیں ہوتا، وہ یہ آپ لوگوں کی گیم نہیں چلنے دیتا کہ یس آئی ایم آلسو پارٹ آف دس آرگنائزیشن اینڈ یو کین برنگ نیو پرسن ایز ویل. نو وے، ایسا کوئی سین نہیں چلتا. آن دا ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں ایک نااہل بندے کو اگر ہم پوزیشن پہ بٹھا دیں تو وہ عورت پہ بھی مرد انگلی اٹھائے گا، وہ ہر مرد پہ بھی انگلی اٹھائے گا، وہ کسی سے بات کرنے کی بھی اس کو تمیز نہیں ہوگی. ہاں البتہ وہ مکار ضرور ہوگا. جب کوئی ٹاپ مینجمنٹ کا بہت ہائی چیئرمین ٹائپ کا بندہ ہوگا نا اس کے سامنے، تو اس کے سامنے تو اس کی بھیگی بلی ہو جائے گی اور وہ اتنا خوبصورتی سے بولے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو ان سب باتوں کا جواب آپ کے پاس ہے کہ کیا آپ بھی اپنے گھر کو، اپنی آرگنائزیشن کو، اپنے ملک کو سیو کرنا چاہتے ہیں؟ تو کیا آپ کو بھی ہوم الون کی طرح، ایک بچے کی طرح، اور جو ایران نے کر دکھایا، انہوں نے اپنے گھر کو سیو کیا، انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. انہوں نے ان مسلم کنٹریز پہ جو اٹیک بھی کیا وہ انہوں نے ان کنٹریز پہ نہیں کیا، انہوں نے وہاں پر جو امریکن فورسز ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا. تو بجائے بھیگی بلی بننے کے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کے، بہت بہتر ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں، اپنے دماغ کو کھلا رکھیں، اور اس سے پہلے کہ کوئی آپ کے ملک میں آئے آپ سوچیں کہ آپ نے اپنے آپ کو سیف کیسے کرنا ہے. ذرا سوچئے اور اس بات کا جواب آپ کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. تھینک یو.